بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آواز پیدا کرنے کے لیے ارتاس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گوشت سے اچھے معیار کی آواز پیدا کی جس کی بدولت ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ مرد اور عورت کی آواز میں فرق رکھا جو کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ آواز کے سننے کے لیے کان بنائے، کانوں کو خاص صورت دی تاکہ آواز کی لہر میں کان سے ٹکرا کر ادھر اور ادھر منتشر ہونے کی بجائے کان کی طرف جائیں۔ آواز سننے کے لیے کان میں پردہ بنایا جس سے لہریں ٹکرا کر ارتاس پیدا کرتی ہیں۔ یہ ارتاس دماغ میں عمل پذیر ہونے کے بعد آواز کی سماعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ فضا میں ہر فریکوینسی موجود ہے۔ ہمارے کان صرف اس آواز کو سن سکتے ہیں جس کی فریکوینسی 20,20,000 گیگا ہرٹز ہے۔ اگر ہمارے کان بہت زیادہ حساس ہوتے اور باقی فریکوینسی کو بھی سن سکتے تو ہمارا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا۔ ہم اپنے جسم کے اندر کے اجزاء، دل وغیرہ اور فضا میں موجود لاکھوں آوازیں ہر وقت سن رہے ہوتے تو ہمارا جینا محال ہو جاتا۔ کانوں کی ساخت ایسی ہے کہ پانی میں نہانے سے بھی پانی کان کے اندر آسانی سے داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہمارے جسم کا گوشت خود بخود کانوں میں تبدیل ہو سکتا تھا؟ اگر ہم سوچتے تو اپنے بنانے والے کے متئیو فرما بردار ہو جاتے۔ چہرے کی تصویر کسی ماں کے پیٹ میں دوران پرورش گوشت مختلف اجزاء میں تبدیل ہو رہا ہے۔ دماغ، دل، گردے، جگر، آنتیں وغیرہ بن رہی ہیں۔ 5ویں سے 9ویں ہفتے کے درمیان گوشت کے بھاروں نے انسان کے خوبصورت چہرے کی صورت ڈھال لی۔ اللہ نے بے مثال حکمت کو چہرے میں سموتے ہوئے ایسے نقوش کی مصوری کی ہے جس کی کسی اور مخلوق میں مثال نہیں ملتی۔ چہرے کی خوبصورتی اور ہر انسان کا چہرہ ایک دوسرے سے مختلف ہونا اللہ کی کاریگری کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ہر انسان کے چہرے پر ملتی جلتی 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہونٹ، تھوڑی اور ماتھا ہے، لیکن اربوں انسانوں میں کوئی بھی 2 انسان مکمل طور پر ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوگا۔ یہی چہرہ ہماری آپس میں شناخت کا باعث بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے چہرے کی بہترین بناوٹ کا ذکر فرمایا۔ ترجمہ: تخلیق کیا ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو حق مقصد کے ساتھ۔ اس نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے انسان، موجودہ شکلوں میں غور کر کے تیرا چہرہ کن مختلف تبدیلیوں سے گزر کر واضح ہوتا ہے۔ کیا اتنا بڑا کام بغیر کسی کے کیے خود بخود ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی آنکھوں کو روزانہ تقریباً 1300 دفعہ جھپکتے ہیں۔ آنکھوں کی تفصیل میں جانے کی بجائے اپنے آپ سے صرف یہی سوال کر لیں کہ کیا انسانی گوشت کے اندر اتنی پیچیدہ چیز جو عام گوشت سے بالکل مختلف ہو، جس میں شیشے کی طرح کا عدسہ ہو، جس کی پتلیاں خود بخود کھلتی اور بند ہوتی ہوں، پتلیوں کی حرکت کے لیے خاص قسم کے مائع کا اخراج ہوتا ہے کہ پتلیاں رگڑ سے بچ جائیں۔ اگر یہ مائع زیادہ مقدار میں خارج ہو تو آنکھ سے ہر وقت پانی بہتا رہے اور ہمیں ہر وقت اسے صاف کرنا پڑتا، اور اگر ضرورت سے کم مقدار میں خارج ہو تو آپ کی آنکھ کی پتلیاں حرکت نہ کر سکتی اور آنکھ اکڑ جائے۔ پھر آنکھوں کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انہیں محفوظ جگہ ہڈی کے گڑوں میں رکھا تاکہ چوٹ کی صورت میں ضائع ہونے سے بچ سکیں۔ کیا ان عوامل کو آپ خود کنٹرول کر رہے ہیں؟ آنکھ کی پتلیوں کو اگر آپ کو خود حرکت دینا پڑے تو آپ کا کیا خیال ہوگا؟ اگر ہم ان چیزوں پر خود سے قادر نہیں تو یہ گمان کیسے کیا جا سکتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے؟ اگر ہمیں اللہ پر یقین ہوتا تو ہم اس کی نعمتوں کی قدر کرتے اور ضرور اس کی فرما برداری میں زندگی بسر کرتے۔